کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اقضاکم علی، تم میں سب سے جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی خوبیاں دی گئیں کہ اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میں سمجھتا کہ یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل تھی۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے، مگر یہاں جو لفظ مولا ہے اس کے معنی کے تعین کے لیے بھی قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اس معنی کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العلی العظیم، والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ
वकर्रम अल्लाह वजहुल करीम की शहादत के सिलसिला में आज का ये जुमा का मौजू रखा गया है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हिस्सा अता फ़रमाए। जो आयत करीमा मैंने खुतबा में पढ़ी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के शान नज़ूल को बयान करते हुए कहते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ये आयत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल की। यानी खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू का जो फरमान है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके अव्वलीन मिस्दाक हैं कि आपकी मोहब्बत जो रब्बे ज़ुल जलाल ने उम्मत मुस्लिमा के दिलों में पैदा की, तो ये अल्लाह का एक वादा था। उस वादे के लिहाज से इस मोहब्बत को तमाम लोगों के दिलों के अंदर तकसीम किया गया। और चूँकि आयत अपने मौरिद पर बंद नहीं, यानी जिसमें भी फिर बाद में या पहले ईमान और अमल साले पाया गया, तो खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर पैदा फरमाता रहेगा। तो इस बुनियाद पर तमाम सदियों के जो औलिया किराम हैं, या सबसे पहले अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनकी मोहब्बत जो रब्बे ज़ुल जलाल ने हमेशा के लिए उम्मत के दिलों में पैदा फरमाई है, वो इसी आयत करीमा का एक मंज़र है। इस सिलसिला में मुतअद्दद फ़रामीन जो हैं वो ज़िक्र किए हैं। एक मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में उस हदीस को ज़िक्र किया है और उसके रावी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं। कहते हैं, नाज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अलीयन, कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया, या अलीयु अंता सय्यदुन फिद दुनिया सय्यदुन फिल आखिरा, कि ऐ अली तुम दुनिया में भी सिरदार हो और आखिरत में भी सिरदार हो। व हबीबु का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह, ऐ अली जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है। यानी जो तुम्हारा हबीब है, महबूब है, वो मेरा भी महबूब है, और जो मेरा महबूब है वो अल्लाह का महबूब है। यानी जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे अल्लाह पसंद करता है। वह अदुव्वो का अदुव्वी, जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। वह अदुव्वी अदुव्वुल्लाह, और जो मेरा दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। वल वैलु लिमन अबग़दा का बादी, और हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसने आपसे बुग़्ज़ रखा मेरे बाद। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर
ارشاد فرمایا جو کہ طبرانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کننا جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ، اب جو بندہ محفل میں آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد جو شخص محفل میں داخل ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فدخل علی بن ابی طالب فسلم وقعد، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا اور محفل میں بیٹھ گئے۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ صرف 10 صحابہ ہی نہیں، 10 صحابہ وہ اس لیے مشہور ہیں کہ وہ ایک ہی حدیث میں ان کا اکٹھا تذکرہ موجود ہے، ورنہ مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ علیہم رضوان کو یہ خوشخبری سنائی، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیت کے مطابق تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ درجے میں تو برابر نہیں ہیں مگر کلا وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے حسنہ کا سب سے وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنہ اولئک عنہا مبعدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن سے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے انہیں جہنم سے دور کر دیا ہے، لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، وہ جہنم سے دور جنت میں آباد رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کہ سب ہی جنتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض مواقع پر پھر خصوصی طور پر بعض کو بار بار بشارت دی جاتی رہی۔ اس بنیاد پر یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تذکرہ اس انداز میں حدیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی خصوصی طور پر صحابہ میں مشہور ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب ایک مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اس دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے لحاظ سے، یعنی آپ کی طبیعت عام لوگوں سے بالکل مختلف تھی، یعنی آپ کو گرمیوں میں گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی اور سردیوں میں سردی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علوم کی بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، حضرت فضالہ روایت کرتے ہیں ان علی ماردہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بیمار ہوئے، وقال انی لست میتا من مرضی ھذا، اگرچہ وہ بیماری کافی سخت تھی لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس مرض کی بنیاد پر دنیا سے نہیں جاؤں گا، اس مرض کی وجہ سے میرا وصال نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بیان کی کہ وَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ سے عہد کیا ہے۔ کون سا عہد؟ فَإِنِّي لَا أَمُوتُ حَتَّى أُؤْمَرَ، کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے امیر المومنین نہیں بنایا جائے گا۔ تو چونکہ آپ چوتھے نمبر پہ امیر المومنین بنے، یعنی اتنے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو یعنی اس بات کا یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے بارے میں خبر دی ہے وہ یقیناً سچی ہے، مجھے پہلے امیر بنایا جائے گا اور اس کے بعد میں دنیا سے رخصت ہوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت، بہادری، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، یہ ساری چیزیں بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو ارشادات تھے بیان کیے ہوئے، اس کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ یہ بھی اعلان ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی اس جنگ میں ساتھ جاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو اس جنگ میں ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فبکا علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا الا ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے یوں ہی ہو جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ تو میں تبوک پہ جا رہا ہوں تو آپ کو پیچھے خلیفہ نامزد کر رہا ہوں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس طرح یعنی وہ ایک کمزور طبقہ ہے تو مجھے اس طرح آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑنے کا یہ مقصد ہے کہ میں تجھے پیچھے مدینہ منورہ میں نگران بنا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا انت ولی کل مومن بعدی، کہ تم میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کے لیے ولی ہو۔ اور یہی حدیث دوسرے الفاظ میں یوں بھی موجود ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ اس حدیث شریف میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بیان کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم میں خلیفہ بنا کے گئے، تو میں بھی تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ان الفاظ سے روافض نے یہ مطلب نکالا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ظاہری حیات میں ہی خلافت دے دی اور فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اس بنیاد پر یعنی حدیث غدیر خم پر وہ بہت زیادہ اپنا دعویٰ کر کے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو تشبیہ دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بعد از وصال کی خلافت کی تشبیہ نہیں تھی، بلکہ ظاہری حیات میں کسی کو مدینہ منورہ میں جو نگران بنایا جاتا تھا اس کے لحاظ سے یہ تشبیہ دی گئی تھی۔ جس طرح کہ ابن ام مکتوم کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا، اور جو مشبہ بھی ہے تو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام ایسے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ خلیفہ بنے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا تو وصال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا، تو جو خلافت جس طرح کی انہیں ملی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کی خلافت نہیں تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات کے دوران انہیں پیچھے قوم میں نگہبان اور نگران بنایا گیا تھا۔ تو ایسے ہی یعنی اس حدیث کے اندر جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تذکرہ ہے تو وہ بھی خلافت اسی زمرے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات کے اندر جب آپ خود تبوک پر گئے تو پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب قرار دیا۔ جہاں تک یعنی اس حدیث کے ان الفاظ کا تعلق ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے، مگر یہاں جو لفظ مولا ہے اس کے معنی کے تعین کے لیے بھی قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اس معنی کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو کچھ لوگ یعنی ہمارے موجودہ صورتحال کے اندر وہ اس پر مصر ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مولا نہ کہا جائے، یعنی دیوبندی وہابی ان کی طرف سے رسالے بھی کئی چھپے ہوئے ہیں، بلکہ فلیکسیں لگی ہوئی میں نے دیکھی کہ صرف اللہ ہی مولا ہے، اور یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لفظ مولا کی نفی کے لیے وہ زور لگاتے ہیں، جبکہ لفظ مولا کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر یہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر ان تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور نیک مومنین بھی مولا ہیں۔ اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس بنیاد پر لفظ مولا کا جو اطلاق ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور حضرت
अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खुसूसी तौर पर, यानी आयत में तो अगरचे उमूम है लेकिन हदीस में खुसूसी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ इसी लफ्ज़ से रवाफ़िज़ जो मतलब लेते हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो लफ्ज़ मौला बोल के खिलाफत बिला फसल मुराद लेते हैं। यानी मौला से मुराद वो मुतवल्ली का माना, और जो इनके नज़दीक एक खसूसी मौजू है वलायत आली। यानी हमारे नज़दीक वलायत जिस तरह औलिया अल्लाह वलायत के मनसब से मुत्तसिफ़ होते हैं, लेकिन उनके नज़दीक वलायत बमाना वलीउल अमर यानी खलीफा। तो इस बुनियाद पर वो लफ्ज़ मौला का तर्जमा करते हुए वलीउल अमर और मुतवल्ली, तो इसी से खिलाफत बिला फसल साबित करने की कोशिश करते हैं। तो जो हकीकी इसका मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, यानी इससे लफ्ज़ मौला का इतलाक़ 100% साबित हुआ, और माना जो है वो ये है कि जिसका मैं मददगार हूँ अली भी उसके मददगार हैं, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अली भी उससे मोहब्बत करते हैं, जिसका मैं नासिर हूँ अली भी उसके नासिर हैं। तो इस बुनियाद पर यानी हदीस शरीफ के अल्फाज के लिहाज से भी मुख्तलिफ़ फ़िरके जो हैं उन्होंने अपने गलत मफ़ाहिम लेने के लिए मफ़हूम हदीस पे भी वारदात की, जिस तरह के मफ़हूम कुरान के लिहाज से वारदात की जाती है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस से हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये अल्फाज भी निकले खैबर के मौका पर लउतियन्न अर्रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुहुल्लाह व रसूल, कि मैं कल उसे झंडा दूंगा कि जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और दूसरी तरफ अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। ये चार खूबियाँ बयान करके साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी दी कि जिसको मैं ये झंडा अता करूँगा रब्बे ज़ुल जलाल उनको फ़ातिह खैबर बनाएगा। तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह तलब किया तो कहा गया कि यश्तकी ऐनैहि, आपकी आँखें दुखती हैं। तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें मेरी तरफ बुलाओ। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की दोनों आँखों में लगाया, तो इतना जल्द ठीक हुई कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि गोया के पहले कभी ख़राब हुई नहीं थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता किया। तो कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, कुरान मजीद बुरहान रशीद का ये वाज़ेह फ़ैसला है, मगर अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर दी कि मैं जिसको झंडा दूंगा वो कल खैबर ज़रूर फ़तह करेगा। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अताई इल्म था, इसमें कई ख़बरें थीं कि अगर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के कल तक ज़िंदा होने का ही इल्म ना हो तो फिर आगे वो फ़ातिह खैबर किस तरह हो सकते हैं, या ज़िंदा तो हों और झंडा दिया जाए और खैबर वो फ़तह ना कर सके, तो फिर ये ख़बर किस तरह दी जा सकती है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रब्बे ज़ुल जलाल ने उलूम अता फ़रमाए हैं, उन उलूम की रोशनी में
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، اور اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے برگزیدہ ہیں اور کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور کس قدر اللہ کے محبوب ہیں، کہ دونوں طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس نے آپ کے لحاظ سے گواہی دی کہ آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ محبت کی ضمانت اور گواہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اپنی طرف سے بھی خصوصی طور پر اس محبت کا اظہار کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کی بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت کا ایک ایسا خزینہ تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا جب قاضی بنایا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ آپ مجھے قاضی بنا رہے ہو، حالانکہ میں تو اس فن سے واقف نہیں ہوں، میں کیسے لوگوں کے درمیان فیصلے کروں گا کہ میرا اس سلسلہ میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح یہ علوم عطا کیے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا، کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فضارب صدری بیدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ مارا اور ساتھ ہی میرے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں والذی فلق الحبہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جو ایک چھوٹے سے بیج سے بہت بڑا درخت بناتا ہے، ما شککت فی قضاء بین اثنین، اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کبھی بڑے سے بڑے کیس میں بھی کوئی شک نہیں گزرا، مجھے اللہ نے یوں فیصلوں کی توفیق دی اور یوں مجھے فیصلے کرنے کا علم عطا فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان علوم کی بنیاد پر آپ نے پھر آگے فیوز و برکات امت کے اندر تقسیم کیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس علم کے معترف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار یہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پھر اس قدر مشہور ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اقضاکم علی، تم میں سب سے جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلہ میں یہی جب جابیہ مقام شام کا جو ہے وہاں اپنے خطبہ دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سپیشلائزیشن تھی مختلف صحابہ کی اس کو بیان کیا، تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے اس منصب کا ذکر کیا۔ جا رجل الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فسألہ ام مسئلہ، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ آپ سے پہلے وہ شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ چکا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو اس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، جوابک فیہا احب الی من جواب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے جو اس مسئلے کا جواب دیا ہے یہ میرے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
یعنی اسی مسئلے کا جو انہوں نے جواب دیا تھا اس کے مقابلے میں آپ کا جواب میں زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بئس ما قلت، کہ آپ نے اچھا نہیں کہا، آپ نے یہ بات غلط کی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر تم میرے جواب کو ترجیح دے رہے ہو۔ کہنے لگے لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، کہ تم ایسے شخص کے جواب کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہو کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم عطا فرمائے اور مدینۃ العلم کا ان کو دروازہ قرار دیا، اور تم نے اس شخص کے لحاظ سے یہ لفظ بول دیے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو اس بنیاد پر تم اپنے یہ لفظ واپس لو، یعنی جواب میں نے جو دیا وہ دیا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کو تم میرے جواب کے سامنے اس کو ڈیگریڈ نہ کرو اور اس کو ناپسند نہ کرو، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی علوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کو بار بار خراج تحسین پیش کیا، اور ایسے یعنی بہت سے فتاویٰ جو خلفائے راشدین کے فتاویٰ میں کثرت سے جن کا تذکرہ ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاویٰ ہیں جو آپ نے مختلف مسائل کے لحاظ سے امت مسلمہ کو عطا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد اوتی علی بن ابی طالب ثلاث خصال لأن تکون لی واحدہ منہا احب الی من حمر النعم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی خوبیاں دی گئیں کہ اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میں سمجھتا کہ یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل تھے۔ سرخ اونٹ جو ہے یہ کنایہ ہے دنیا و ما فیہا سے، یعنی میں سمجھتا کہ مجھے دنیا و ما فیہا کے خزانے دے دیے گئے اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی خوبی عطا کر دی جاتی۔ کہتے ہیں زواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، وولدت لہو، اور اس طرح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی۔ دوسری فضیلت یہ ہے سد الابواب الا بابہ فی المسجد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کے دروازے کے سوا باقی جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے وہ بند کر دیے، یعنی یہ آخری فیصلے سے پہلے کا یہ معاملہ تھا، اور آخری خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خلافت اور امامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا دروازہ بھی مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتا ہے سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اور وہ خواہ صدیق اکبر آج بھی یعنی اس کا مسجد نبوی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس طرف سے وہ دروازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطاب میں یعنی مسجد میں امامت اور خلافت کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس دروازے کے ذریعے سے کنایہ میں اس چیز کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
تیسری چیز کہ جس کے لحاظ سے میں تڑپ رکھتا ہوں کہ کاش کہ وہ مجھے منصب ملتا، وَآتَاهُ الرَّأْيَةَ یوم خیبر، کہ خیبر کے دن جو جھنڈا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا، تو یہ بھی میں بہت زیادہ اس کے لحاظ سے بھی امیدوار تھا، مگر مجھے یہ جھنڈا نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، اور بوسہ دینے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو اس واسطے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ یہ الفاظ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے، جو اسی موقع پر وہاں موجود تھے، تو طبرانی نے موجم اوسط میں اس حدیث کو لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور کہا بلا یا امیر المومنین انہو ینفع و یضر، کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ حجر اسود تو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں نہیں امیر المومنین، یہ فائدہ بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے، یعنی یہ کتنا فائدہ ہے کہ یہ لوگوں کے گناہ چوس لیتا ہے، اور یہ فائدہ ہے کہ یہ مومن کے بارے میں گواہی دے گا، اور منافق کو نقصان ہے کہ منافق کے بارے میں یہ حجر اسود ایمان کی گواہی نہیں دے گا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے۔ تو اس پر محدثین نے دونوں چیزوں کو لکھ کر پھر محاکمہ کیا کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو رد نہیں کیا کہ نہیں علی یہ تم ایسا کیوں کہتے ہو، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب اس کی یہی تطبیق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ تو اپنے طور پر یعنی ذاتی طور پر براہ راست بغیر اللہ کی عطا اور حکم کے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی تو کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے تھے کہ یہ فائدہ دے سکتا ہے اور نقصان دے سکتا ہے، تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ذاتی طور پر دے سکتا ہے، ان کا بھی یہی مطلب تھا کہ یہ عطائی طور پر دے سکتا ہے۔ تو جو آج اہل سنت و جماعت کی طرف سے مختلف آیات کے درمیان تطبیق کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، حقیقت میں یہ الفاظ ان دو خلفاء کی طرف سے ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک جہت کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہن صاف کرنے کے لیے کہ ہمیں بتوں سے پیچھے ہٹا کے اب پتھر کے پیچھے لگا دیا ہے، کہ یعنی ان پتھروں کو ہم پوجتے تھے، اسلام نے ہم سے یہ پتھر چھڑائے اور اب پھر کہتے ہیں کہ پتھر چومو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ان کا یعنی ذہن مطمئن کیا کہ وہ پتھروں کو چومنا جو بت ہوں وہ اور حیثیت سے تھا، اور اس پر جو عقیدہ تھا وہ اور طرح کا تھا، اور یہاں بھی فرما دیا کہ اگرچہ ہم اس کو چومنے لگے ہیں مگر یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی رب ذوالجلال کے حکم پر ہی یہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پھر دوسری طرف سے کلیئر کرنا چاہا
کہ ایسا نہ ہو کہ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ تو ہے ہی ایسا عام سا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس فائدے کو واپس واضح طور پر کیا کہ یعنی حجر اسود کے اندر ایک پورا رجسٹر فیڈ ہے، یعنی حدیث شریف کے مطابق، جس میں جس نے اس کو چوما ہے قیامت تک جو چومے گا سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن وہ جس نے بھی اس کو چوما ہے حالت ایمان میں تو حجر اسود اس کے ایمان پر گواہی دے گا۔ اس طرح ایسے مقام پر بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی اتنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے سہارا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حالانکہ اپنے طور پر ان کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث اور صاحب الہام ہوتا ہے، این یکو فی امتی احد فإنہ عمر، میری امت میں جنہیں سب سے زیادہ الہام ہوتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ کی بصیرت کہ آپ کی رائے کی تائید میں آیات قرآن مجید کا نازل ہونا، لیکن یہ شخصیات یعنی ایک دوسرے کے لحاظ سے اس قدر ان کے سینے صاف تھے اور ایک دوسرے کے فضائل کے اتنے معترف تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے رہے لولا علی لہلک عمر۔ رب ذوالجلال ہمیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و حکم اور معارف سے زیادہ حصہ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے بقیہ حصہ میں ہمیں رب ذوالجلال بطریق احسن حقوق رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔